بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر ندیم وائس چیئرمین پراس سوسائٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ آج ہمارے پیراگون سٹی میں ایک کرونا وائرس کا کیس جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی، ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک بھائی شعیب صاحب اس میں سفر ہوئے، اور کافی یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی دکھ کا مقام ہے کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ اس میں سفر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی عطا کرے اور اس کے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پراس نے پچھلے ہفتے میں ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ اسپرے کروایا تھا، اسی کے لیے تاکہ ہم لوگ اپنے رہائشیوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو اس سے بچا سکیں. مگر کچھ احتیاط جو تھی وہ بندوں کے لیے بھی لازمی تھی. ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہماری شعیب بھائی سے بات ہوئی ہے اور آپ نے ان کی آڈیو کیسٹ بھی سنی ہوگی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 22 مارچ کو کراچی سے آئے تھے، اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کراچی سے ہی پورٹ کر کے یہ لائے ہیں. مگر اگر 22 مارچ کو وہ آئے ہیں اور وہی اس وقت سے اب تک آج تقریباً 17 مارچ 18 مارچ ہے، تو تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے. تو یہ کافی ہمارے لیے تشویش کا مقام ہے کہ اگر وہ 22 مارچ کو واقعی جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کراچی سے لے کے آئے، تو باعث تفریح ہے کہ بھئی وہ آئے ہیں اور پتہ نہیں اس مہینے میں وہ کہاں کہاں انہوں نے جو پیراگون میں وزٹ کیا ہے، کون کون سی جگہ پر گئے ہیں، کس کس بندے سے ملے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بنتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. مگر میرے خیال کے مطابق جیسے انہوں نے بتایا کہ پچھلے 5-6 روز میں انہوں نے ہمارے 2 اسٹورز کا ذکر کیا ہے، جس طرح ان سے بات ہوئی ہے کہ ان کا فریشلی اور جو ہے وہ الفتح اسٹور میں انہوں نے وزٹ کیا اور بتایا کہ اور وہ ان دنوں میں کہیں بھی وہ نہیں گئے. تو میرے خیال کے مطابق میرا مینجمنٹ سے فوراً مطالبہ ہے کہ ان دونوں اسٹوروں کو سیل کیا جائے اور اس کے ہر چیز کو واش کیا جائے اور سپرے کیا جائے. کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ جب پہلے سے وہ افیکٹڈ تھے، اگر وہ افیکٹڈ تھے تو ان اسٹوروں پہ گئے ہیں اور انہوں نے کس کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے، کس کس بندے سے ملے ہیں، تو وہ کئی چیزوں سے دوسرے لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. 2-3 چیزوں کا میں یہاں پہ ذکر کرنا جو ہے وہ لازمی سمجھتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے کہ وہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اسٹے کرنا چاہیے، اور ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہونی چاہیے، باہر سے کوئی بندہ نہ آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے کچھ تصاویر اسی ایریا کی جہاں پہ شعیب صاحب رہتے ہیں وہ شیئر کی تھی گروپ میں، اور اس میں میں نے دیکھا تھا، بتایا تھا کہ کس طرح پیچھے سے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گدھا گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. پھر اسی طرح وہاں پہ وڈ بلاک میں ہی کے ایریے میں ہی جو تھی، میں نے تصاویر بھی شیئر کی تھی گروپس میں کہ لیبر جو تھی وہ باقاعدہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی کئی گھروں میں، اور لیبر جو تھی وہ باہر سے آ کے کام کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ ہر ایک کو تو نہیں روکا جا سکتا، مگر اس کی احتیاط کروانا اور کرنا جو ہے وہ بڑا لازم ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ابھی تک ہمارے بہت سارے جو ہے سٹورز جو ہیں یہاں پہ، میں فریشلی اور الفتح کی بات تو پہلے کر چکا ہوں، مگر دوسرے سٹور بھی جو ہیں وہ جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے. اور یہ عمل کروانا بھی جو ہے میری پہلے ان سے گزارش ہے کہ پلیز پلیز ہم لوگ آپ کے پاس سودا خریدنے آتے ہیں، آپ ان ساری جو ہے وہ ایس او پیز اس پہ عمل کریں، فاصلہ رکھوائیں کسٹمرز کو، اور اپنے سٹاف کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ گلوز دیں، سارا کچھ کروائیں تاکہ پوری طریقے سے احتیاط کی جا سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری مینجمنٹ کا بھی یہ ہے کہ وہ ان ایس او پیز پہ ان کو عمل کروائے، تاکہ وہ جو ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہم کریں گے کرتے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مگر ان کا ضروری ہے کہ ان کو اس پہ عمل کروایا جائے. تیسرے نمبر کے اوپر ہماری مساجد کے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ مساجد کے لوگوں نے، علماء کرام نے، ہمارے دوسرے دوستوں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ بھئی
اور ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ ایس او پیز جاری کیے کہ بھائی 5 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مساجد میں نہ آئیں، مگر اس میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لوگ اس پہ بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہماری مساجد کو اللہ کرے کہ ہم بہت جلد آباد ہوں اور ہمیشہ آباد رہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں احتیاط کی وہاں بھی ضرورت ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پیراگون کو اور پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔